ایک بات میں پہلے ہی کہتی چلوں، میں یہاں پر کسی پارٹی سے ریزائن کرنے کی نیت سے نہیں آئی، اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اس HRCP اس ملک میں جو سیاسی بحران اور اس کے کاز اور ایفیکٹس ہیں، ان کا مسلسل جائزہ لیتی رہی ہے، اور اس انسانی حقوق کے حوالے سے جس طریقے کے اثرات انسانی حقوق کی پاسداری پر مرتب ہو رہے ہیں، اس پر اپنا اظہار تشویش کا بھی کرتی رہی ہے۔ 9 اور 10 مئی کو ہونے والے جو واقعات ہیں، اس نے صورتحال کو مزید تشویشناک بنا دیا ہے، جس سے سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ایک سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں، اور انتشار کی اس صورتحال میں اس صورتحال میں سب سے بڑا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جہاں موجودہ حکومت سویلین سپریمیسی کو محفوظ کرنے میں مایوس کن حد تک ناکام رہی ہے یا کامیاب ہونا نہیں چاہتی، وہاں سیاسی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہوئی PTI کے غیر جمہوری اقدام اور رویوں، قانون کی بالادستی اور جمہوری اداروں کی مسلسل حد تک تشدد کی سیاست اور سویلین سپریمیسی سے کھلے انحراف نے سیاست میں فوجی مداخلت کو ناگزیر بنانے کی کوشش کی ہے۔ 9 اور 10 مئی کو سرزد ہونے والی کارروائیاں کسی صورت میں بھی پرامن احتجاج کے ضمن میں نہیں آتی۔ جو شواہد اس وقت تک ملے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دن آرسن یعنی جلاؤ گھراؤ جیسے سنگین جرم کے ساتھ ساتھ رائٹنگ، لوٹنگ، وینڈلزم اور پرائیویٹ اور ریاستی پراپرٹی پر ٹریس پاس کے جرائم کیے گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں ریاست نے جو اقدامات کیے ہیں اور اوور ری ایکشن کیے ہیں، وہ زہر کو زہر سے مارنے کے مترادف ہیں، اور میں یہ کہنے میں کوئی توقف نہیں کرتی کہ یہ جو زہر ہے، یہ آپ اس ملک کی رگوں میں ڈال رہے ہیں، مزید اس بحران کو شدید کرنے کے لیے، جس سے یہاں پر جمہوریت اور قانون کی بالادستی غرق ہوگی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے کہ عدلیہ نے بھی اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا، اور اپنی جو ساکھ ہے اس کو نہ صرف نقصان پہنچایا ہے، بلکہ جو عدلیہ میں تقسیم کے تاثرات مل رہے ہیں، اس سے عدلیہ کی امپارشیلٹی جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ حکومت نے جو ری ایکشن دکھایا ہے 9 اور 10 مئی کے بعد ان پرٹیکولر، HRCP اس پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ غصہ نکال رہے ہیں، قانون نافذ نہیں کر رہے۔ اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں جرائم ہوئے ہیں وہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے، لیکن جس طریقے سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت وائڈ نیٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی حراست میں لیا ہے جن کی صرف افیلیشن اس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، جن کے کارروائیوں پر ان کو اعتراض ہے۔ یہ بات ہم نہیں سمجھتے کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے ان کارروائیوں میں براہ راست حصہ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جس کی کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ صرف افیلیشن کی بنیاد پر کسی کو حراست میں لینا اور اس کے اوپر کسی قسم کا مقدمہ قائم کرنا، یہ قانون کی بالادستی کا کوئی اچھا پریسیڈنٹ قائم نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو ہمیں تشویشناک نظر آ رہی ہے، وہ ہے یہ جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکل ری انجینئرنگ کا۔
آپ لوگوں کو شاید یاد ہو 2018 کے الیکشن سے چند ہفتے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس کانفرنس شاید اسی ہال میں کی تھی، جس میں آئی رحمان صاحب کا پہلا جملہ تھا کہ دس از دا ڈرٹیسٹ الیکشن وی ہیو ایور وٹنسڈ ان پاکستان، جہاں ہمیں اس پولیٹیکل انجینئرنگ پر اعتراض تھا جس طریقے سے اب ری انجینئرنگ کی جا رہی ہے، ہمیں اس پر بھی شدید اعتراض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ایلیگیشنز جو کہ اس وقت ان لوگوں کے حوالے سے آ رہے ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا ہے یا ٹارچر ہوا ہے، ہمیں اس کے کوئی شواہد نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسی ایلیگیشنز کو پھر بھی ایک انڈیپینڈنٹ ذرائع کے ذریعے سے انویسٹیگیٹ اور انکوائر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج صبح کو بھی، آج کے دن میں ہی ہمارا HRCP کے نمائندے نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے زیر حراست ان PTI ورکرز کی جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ جہاں تک کہ خواتین کا سوال ہے، وہاں پر ایک خاتون ہیں جو کہ PTI سے تعلق رکھتی ہیں اور 9 مئی کے حوالے سے زیر حراست ہیں۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی یا کسی قسم کے ٹارچر کے کوئی شواہد نہیں ملے، اور براہ راست ان سے بات کرنے پر انہوں نے ایسی کسی فعل سے کو ڈینائی کیا ہے۔ لیکن جب ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ شاہ محمود قریشی اور شہریار آفریدی کو ملے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو جہاں انہوں نے ٹارچر اور بدسلوکی ڈینائی کی ہے، ان کے جس طریقے سے ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے وہ جیل مینول کے خلاف ہے، آئسولیشن میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو ایک عام قیدی کو میسر ہوتی ہیں۔ کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور کسی قسم کی کوئی ملاقاتیں جب سے وہ زیر حراست ہیں ان کی نہیں ہو پائیں اب تک، اور جب انہوں نے اپلائی بھی کیا ہے ملاقاتوں کے لیے تو وہ DC نے اجازت ان کو نہیں دی ہے۔ ہم اس چیز کے بہت خلاف ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی تجویز ہو کہ کسی سویلین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے۔ یہ پاکستان نہ صرف اپنی جمہوری اور رول آف لا کی جو آبلیگیشنز ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ ڈیو پروسیس ملٹری کورٹس میں نہیں ملتا، بلکہ پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے بھی خلاف ہے، اور ہم سختی سے اس پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت 33 سویلینز ہیں جن کو ملٹری کسٹڈی میں دیا گیا ہے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو واپس سویلین کسٹڈی میں لیا جائے، اور ان پر جو چارجز ہیں قانون کے مطابق سویلین کورٹس میں ان کو ٹرائی کیا جائے۔ اس لیے کیونکہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ غیر جانبدار سویلین کورٹس میں ٹرائی ہوئے ہوں، جبکہ یہ عام عدالتیں موجود ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ ملٹری کورٹس میں ان کو لے جایا جائے۔ ہم اس بات پر بھی سمجھتے ہیں کہ زور دینا ضروری ہے کہ ملٹری کورٹ ججز جو ہیں وہ سرونگ آفیشلز ہوتے ہیں، ان کی غیر جانبداری اور ان کی جو ایک امپارشیلٹی ہے، خاص طور پر ان سرکمسٹانسز میں جب اس حد تک جذبات کو ابھارا جا رہا ہے جو کہ 9 مئی میں حالات پیدا ہوئے اس کے خلاف، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ جو ایک غصے کی کارروائی ہے اس میں ڈیو پروسیس اور اصل انصاف لوگوں کو نہیں مل پائے گا۔ میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں، اور یہ ڈیمانڈ ہماری بڑی دیرینہ ڈیمانڈ ہے، کہ سویلینز کی ٹرائل ان ملٹری کورٹس جو ہے اس کا قانون بالکل پورے طور پر بدلا جائے۔ اس وقت بھی جو گنجائش ہے وہ بہت محدود
صورتحال میں سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت. اور یہ سرکمسٹانسز جس میں اس وقت وہ لوگ ٹرائی ہونے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، وہ سرکمسٹانسز اس نیرو اور ڈیفینیشن کو فلفل نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی گنجائش ہے قانون میں اس وقت، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. اور کوئی بھی حکومت جو اس ملک میں جمہوریت کی گروتھ چاہتی ہے، وہ اس بات پر غور کرے اور اس کو سیریسلی اور سنجیدگی سے ایڈریس کرے. میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں حکومت سے کہ ٹرانسپیرنسی لائی جائے اور جو لوگ اس وقت اریسٹڈ ہیں ان کی لسٹ شائع ہوں، ان کے خلاف کیا چارجز ہیں، ان کے خلاف کہاں ایف آئی آرز رجسٹر ہوئے ہیں، جس جگہ پر اس وقت ان کی کسٹڈی ہے، جس جیل میں یا تھانے میں، اس کی تفصیلات ہوں. اور یہ تفصیل عام پبلک کو بتائی جائے کہ انہیں کب عدالتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور کیا جا رہا ہے. جن لوگوں کے خلاف مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے خلاف کے تحت مقدمات درج کر کے ان کو اس پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا جا رہا ہے، ان کے گراؤنڈز آف ڈیٹینشن جو ہیں وہ ڈسکلوز کیے جائیں فوری طور پر. قانون کے مطابق 15 دن کے اندر گراؤنڈز آف ڈیٹینشن دینے ہوتے ہیں. 15 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو، ان کو اریسٹ کیے ہوئے اور ان کو زیر حراست رکھے ہوئے. یہ گراؤنڈز فوری طور پر پبلک کیے جائیں. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے آربیٹرری طریقے سے یہ بات ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے کہ کون کس عدالت میں ٹرائی کیا جائے گا اور کس قانون کے تحت ٹرائی کیا جائے گا، وہ ایک بہت تشویشناک معاملہ ہے. کسی کو آپ ملٹری کورٹ میں بھیج رہے ہیں، کسی کو آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھیج رہے ہیں، کسی کو آپ سیشن عدالتوں میں بھیج رہے ہیں. یہ مترادف ہے ایکوالٹی بیفور دا لا کو ڈینائی کرنے میں اور ایکول پروٹیکشن آف دا لا کو ڈینائی کرنے میں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سیاسی ڈیسیجنز نہیں ہیں کہ لیڈران کو تو آپ پریس کانفرنسز کرا کے رہا کر دیتے ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو ان کو اریسٹ کیوں کیا تھا؟ اور اگر جرم کیا ہے تو کس قانون کے تحت ان کو پریس کانفرنسز کی کنسیشنز دے کر رہا کیا جا رہا ہے؟ اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو آپ ملٹری کورٹس میں بھیج رہے ہیں. یہ نہایت تشویشناک بات ہے اور اس سے بڑا امتیازی سلوک میرا خیال میں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی ایجنڈے کو جمہوری پرامن اور سیاسی نیک نیتی کے طریقہ کار اپنا کر بڑھانا چاہیے. لیکن HRCP کو کسی پارٹی کو بین کرنے میں سیاست کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور ایسے کسی اقدام کی ایسے کسی اقدام کو ہم اپوز کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک سیاسی طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکت ہوگی بلکہ یہ ایک غیر متناسب اقدام بھی ہے. ہم اس بات پر انسسٹ کرتے ہیں اور پرزور طریقے سے کہتے ہیں کہ اس ملک میں اکتوبر میں جیسا کہ پلان کیا ہوا ہے الیکشنز ہونا ضروری ہے. اس سے کسی قسم کی بیک سلائڈنگ کرنا جو ہے وہ جمہوریت کو مکمل طور پر ڈی ریل کرنے کے مترادف ہوگا اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی. ماحول کو سٹیبلائز کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ساری سیاسی جماعتیں اور دوسری قوتیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشنز ایسے ماحول میں ہوں جہاں ہر شخص کو آزادی اظہار بھی ہو اور آزادی فریڈم آف اسمبلی بھی حاصل ہو. ایسے ماحول کے بغیر الیکشنز کریڈیبل نہیں ہوں گے اور صورتحال مزید سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جائے گی. ہماری یہ جو فائنڈنگز ہیں اور کنکلوژنز ہیں
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ سیاسی ڈیسیجن میکرز جو ہیں ہوش میں آئیں، اس ملک کو سنبھالا دیں، جو چیزیں غلط ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرمنل ٹرائلز کے ذریعے سے ضرور کریں، لیکن رول آف لا کو وکٹم نہ بننے دیں، کیونکہ یہ ایک سینٹرل پلر ہے جمہوریت کا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے رول آف لا کو ڈسٹروائے کریں گے تو آپ جمہوریت کے دشمن ہی مانے جائیں گے۔ تو میں اس صورتحال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اور سمجھتی ہوں کہ HRCP کا یہ فرض ہے کہ سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اور مزید پامالیوں کا جو اندیشہ ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور اپنے خدشات جو ہیں ان کا اظہار کروں، کیونکہ اس وقت بہت فکر مندی کا موقع ہے، اور پوری جو سٹیزنری ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اس وقت اپنے اظہار سے اپنی تشویش بتائے ان لوگوں کو جو اس وقت ڈیسیجن میکرز ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سٹیزنز بلکہ آرگنائز سول سوسائٹی کو بھی اٹھنا ہوگا، اور اس صورتحال میں خاموش تماشائی نہ بنے رہیں بلکہ اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سب اداروں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی ادارے کو ایروڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ کر پائی ہے، نہ سیاسی جو اس وقت اقتدار میں حکومت ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سیف گارڈ کر پائی ہے، اور سویلین سپیس جو ہے اس میں جو سویلین سپیس ہے اس میں انٹروژن جو ہے غیر سیاسی قوتوں کی، اس کو زیادہ فروغ ملنے کا اور بھی خطرہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسنگ جرنلسٹ ہیں جن کے بارے میں کوئی اطلاع ابھی تک نہیں ہے، ان کے حوالے سے پورے سنجیدگی سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پورے واقعات کو ریویل ہونا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے، اور ان کی ریکوری جو ہے اس کو فوری طور پر عمل میں لانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی، یہ ایک میری ساتھی نسرین نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اس وقت یہ درست ہے کہ فیک نیوز بہت چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم خاموش رہنا پسند کریں گے اس سے برعکس کہ ہم غلط خبروں کے اوپر کسی قسم کا ری ایکشن دیں۔ ہم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ویریفیکیشنز کر پائیں، اور ان ویریفیکیشنز کی بنیاد پر حتمی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ میرا نام فدا حسین ہے، میں اس وقت ریپرزینٹ کرتا ہوں صدائے ہمالیہ ملی پاکستان کا اخبار ہے اس کے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی جو ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کو ادھر لے جانے کی آپ نے مخالفت کر دی، تو کیا یہ نہیں ہوا کہ بہت تاخیر نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر آپ کی مخالفت اس سے پہلے آ جاتی ہے شاید۔ ہماری مخالفت بہت پہلے آ چکی ہے، ہم نے اس پہ بیان دیا ہے اور بڑا اسٹرانگ بیان دیا ہے، اپنی آبجیکشن کو ریکارڈ کروایا ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ عمران خان کی ریلیز کے لیے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اس وقت اطلاع یہ تھی کہ اسلام آباد میں سیکشن 144 نافذ ہے، اسی دن اگلے دن PDM نے سپریم کورٹ کے باہر ریڈ زون میں کیا، وہاں اطلاع ہو سکتا ہے کہ میری اطلاع غلط ہو لیکن وہ سیکشن 144 ہٹایا نہیں گیا تھا۔ تو یہ اس جو ایک قسم کی ڈیولز جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو HRCP کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور کل قمر زمان قاہرہ صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تشدد جو ہے ریاست کا ہتھیار ہے، اس پر آپ کا ساتھ؟ میں تو خیر اس کی ہر قسم کی ایسی اسٹیٹمنٹ کی مذمت ہی کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ دوسرا سیکشن 144 کا حوالہ آپ نے دیا، سیکشن 144 جب بھی نافذ کیا جاتا ہے اس ملک میں نہیں، ایسا کسی قانون کا نافذ ہونا کسی بھی خطے میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا ماحول جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سیکشن 144 فوری طور پر لفٹ کیا جائے گا، فریڈم آف اسمبلی لوگوں کو ملے گی، پیسفل اسمبلی۔ اچھا میم، یہ
بتائیے گا کہ ایک تو جو آرمی تقسیمات پر حملے کیے ہیں وہ تو آئین میں صاف موجود ہے کہ ان کے ملٹری کورٹس میں مقدمات چلیں گے. دوسرا آپ نے عدلیہ پہ خدشات کا اظہار کیا, اگر وہ عدلیہ میں لے کے آتے ہیں ان کے کورٹ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین میں تو کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنی معلومات کو درست کریں. ہاں, آرمی ایکٹ کے اندر یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کچھ ایسی نوعیت کے کرائمز ہیں جو کہ اگر سویلین کرے تو وہ ملٹری جورسڈکشن کے تحت آئے گا. ان قوانین, ان ایکٹس کی بڑی پریسائز ڈیفینیشن ہے. اس میں کسی فوجی کے گھر پر حملہ کرنا یہ انکلوڈیڈ نہیں ہے. یہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسپائنگ کر رہا تھا, کوئی پروہیبیٹڈ ایریا کی تصویریں لے رہا تھا. آپ آرمی ایکٹ پڑھ لیجئے, اس کا سیکشن 2, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی نیرو ڈیفینیشن ہے. مگر میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ کسی طریقے کی انٹرپریٹیشن اس کی کر کے کوئی قانونی جواز اگر بناتے بھی ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور اس قانون کو بدلنا چاہیے. دوسری بات آپ نے عدلیہ پہ خدشات کا اظہار کیا ہے. دیکھیے, جتنا پوٹینشل آپ کے اور میرے ساتھ ناانصافی کا ہے, اتنا ہی پوٹینشل دوسرے کیسز میں بھی ناانصافی کا ہو سکتا ہے. اس پہ تو ہم کسی قسم کی حتمی بات نہیں کر سکتے. لیکن جب ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت ان ایکشنز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے جو ان لوگوں کے اوپر لگائے گئے ہیں چارجز, پاکستان پینل کوڈ ان ہر اس ایکٹ کے اندر کا جرم بنایا گیا ہے جو انہوں نے کیے ہیں سوائے آرسن کے. لیکن اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے اس میں آرسن بھی ایک بڑا سنگین جرم ہے. سو آپ کو ہم نے تو منع نہیں کیا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں نہ چلائیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں نہ لگے جائیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے جائیں. اگر کوئی ایسا جرم بنتا ہے جس میں دہشت گردی کا عنصر نظر آ رہا ہو, آپ کریں ضرور, ہم تو منع نہیں اس چیز سے کر رہے. تو لیکن یہ آرمی ایکٹ کی کوئی نہ تو کوئی نیسیسٹی ہے, نہ کسی قسم کا کوئی جواز بن رہا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس میں. آپ نے یہاں پر اس ملک میں ملٹریزم کو ایک روایت بنا دیا ہے بجائے اس کے کہ یہ ایک ایکسیپشن رہتی ہے. میم, آپ آج کے جو مطالبات ہیں آپ کے وومن رائٹس کے کمیشن کے, ان کو 2 سیکشن میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو وومن رائٹس کی یا بنیادی انسانی حقوق کی یا جمہوری آزادیوں کی خلافورزیاں ہو چکی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, اس کے اوپر آپ نے مطالبات کیا. کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہوئے, سنی سنائی باتیں ہیں. فار ایگزامپل الیکشن کا ڈیلے ہے, فار ایگزامپل سیاسی پارٹیوں پہ پابندی کا جو آپ نے جی, میں نے خدشات کا ہی ذکر کیا ہے. خدشات کا ذکر کیا, کیونکہ یہ آپ کی جو خدشات کا ذکر ہے جن کا کوئی پروف نہیں ہے, جس میں کوئی, تو یہ حکومت کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ڈیمیج نہیں کرے گا؟ نہیں, حکومت بڑی آرام سے اس کو جواب دے سکتی ہے کہ یہ خدشات درست نہیں ہیں. باتیں تو ہو رہی ہیں نا, حکومت کی طرف سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بین لگائیں. اسی لیے یہ خدشات پیدا ہوئے HRCP کو کہ ہمیں اپنی زبان کھولنی پڑی ہے اس کے اوپر, نہ صرف بین کے حوالے سے بلکہ الیکشنز کے حوالے سے. یہ ہم نے کہیں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی انڈیکیشن ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پلان کیا ہے, اب تک ECP نے اکتوبر کی تاریخ دی ہے, اس سے آگے نہیں جانے کی ضرورت. اس ملک میں اگر الیکشنز نہیں ہوئے اکتوبر میں تو پھر اس کی ذمہ دار وہ حکومت ہوگی جو اس وقت برسر اقتدار ہے. میڈم, یہ بتائیے گا کہ IMF جو ہے وہ کچھ بیان ان کے آئے ہیں نیتن پورٹر کے حوالے سے کہ جب تک سیاسی بحران حل نہیں ہوگا تو ہم کریں گے اور مالیات کی جو اگلا فائدہ ہے وہ نہیں ہوگا. تو کچھ وزراء کے بیان, دیکھیے, اول تو یہ بیان وہاں تک انہوں نے نہیں دیا کہ IMF کا معاہدہ نہیں ہوگا, لیکن جتنا بھی انہوں نے دیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ ان کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, یہ ہماری پریشانی ہے. اور ہمیں ہی اختیار ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے معاملات کو اس طرف لے جانے کے لیے آوازیں اٹھائیں. میں نہیں سمجھتی کہ IMF کی کوئی مینڈیٹ ہے اس قسم کا بیان دینے کے لیے, اور ظاہر ہے کہ جب ان کا مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر ان کے بیان کی کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہوگی. ہر ایک کی نظر میں ہونی چاہیے, خاص طور پہ پاکستانیوں کی نظر میں تو ضرور کریڈیبلٹی اس بیان کی ایسی خاص نہیں ہے. باقی یہ کہ آپ کے ہر دوست آپ کو یہ کہے گا
کہ اپنے معاملات کو درست کرو, IMF ہمارا دوست ہے یہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا, مگر ہمارے جو واقعی دوست ہیں وہ بھی ہمیں یہی کہیں گے کہ اپنے معاملات کو درست کریں. جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے یا ہر روز کوئی نہ کوئی سیاستدان بلانگنگ ٹو پرٹیکولر پارٹی آ کے ریزگنیشن 9 مہینوں کا جاری کرتے ہیں, آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ ریزگنیشن انڈر کوورژن اور ڈیوریس ہو رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو HRCP کا کوئی حوصلہ یا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ انڈر ڈیوریس اور کوورژن نہیں بھی ہو رہا تو والنٹری نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آلریڈی مینشن کر دیا ہے کہ جتنا ڈسپیکیبل ہم اس پولیٹیکل انجینئرنگ کو سمجھتے تھے جو 2018 میں ہوئی, ہم اس ری انجینئرنگ کو اتنا ہی آبجیکشنیبل سمجھتے ہیں, خاص طور پر جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں. ایک اسٹیریوٹیپیکل انہوں نے طریقہ استعمال کر لیا, جیل سے نکلے پریس کانفرنس کی 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کی مذمت کی اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. یہ اسٹیریوٹیپیکل چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ والنٹری نہیں ہے. آپ کے ساتھ فزیکل کوورشن یا پریشر نہ بھی ہوا ہو تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ہیز بین ڈن voluntarily. So I do believe that this is a part of a process of re-engineering which we should not allow to happen. سیاسی جماعتوں کو اس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس کو شکست دینی ہے, اگر ان کے خیال میں کسی نے اس ملک میں انتشار پھیلایا ہے تو سیاسی طور پر اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس انتشار کو ختم کریں. سیاسی طور پر خود رسپانسبلٹی لیں اور خود آگے آئیں. فوج کو شیلڈ بنا کر یا اس کے کندھے پہ سوار ہو کر اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ کندھے سے وہ تو آپ کو گرا دیں گے لیکن ہماری اسپیس وہ لے لیں گے. ہیومن رائٹ جو واچ ڈاگ ہے انہوں نے بھی جو سملر مطالبہ کیا ہے کہ جو جتنے بھی جو گرفتار ہیں فوجی عدالتوں میں منتقل کیا گیا ہے ان کو دوبارہ سول کورٹ میں بھیجا جائے. ان کے اس مطالبے کو HRCP میں سمجھتی ہوں کہ وہ انہوں نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے تو ہم بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا مطالبہ کیا, میں نے نہیں دیکھا, مگر اگر یہ کیا ہے تو ہم اس کو جائز مطالبہ سمجھتے ہیں, اسی لیے ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت ڈیریل نہ ہو. اگر کچھ 1-2 انچ بھی ہم آگے بڑھے ہیں پچھلے 75 سال میں تو وہ لوز نہ کریں, کیونکہ اس میں بہت لوگوں کی کاوشیں شامل ہیں, بہت لوگوں کی جانیں شامل ہیں, بہت سے لوگوں نے جیلوں میں جا کر یہ تھوڑی بہت سپیس بھی بنائی ہے اپنی لبرٹی کے, اپنی لائفز کی کاسٹ پر. ہم اس کو ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. چاہے سیاسی پارٹیاں کمپرومائز کریں اپنی انڈیپینڈنس کو اور اپنی انٹیگریٹی کو, سول سوسائٹی اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دے سکتی.